ساتھ میں افغانستان ہے، 50 سال سے جنگ زدہ ملک ہے، ایران ہے، جب سے سنتے جی سینکشنز لگی ہوئی، امریکن سینکشنز لگی ہوئی، اور جب امریکہ سینکشن کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اتنی بری حالت ان کی نہیں ہوئی، ہماری کیوں ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہمارے پاس بڑی ایک فوج ہے، میزائل ہے، فلائٹ، بڑی بڑی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے لے کے اور ابھی تک، کہ ہماری جیسی قوم یا ہمارے جیسا ملک کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی 27ویں روزے کو یہ بنا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار کیوں 27ویں روزے کو اگر کچھ ہوا ہوگا تو وہ پھر آپ جو گند کر رہے ہیں وہ پھر قدرت کے کھاتے میں آپ ڈال دیں. تو کیسے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ابھی تک ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور منت سماجت کر کے، یہ شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں، یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا چیزوں کو، وہ خود کہتے ہیں کہ یار میں جاتا ہوں اور میں پہلے کہتا ہوں کہ یار میں نہیں کہوں گا، لیکن پھر مجبور ہوتا ہوں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں یار کچھ دے دو. مطلب آپ نے دیکھا کسی اور کنٹری کو اس طرح، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ملک کو؟ چھوٹے سے چھوٹے ملک ہوتے ہیں لیکن یقین کریں کہ ان کا ایک قومی وقار ہوتا ہے، جی بالکل. اور وہ جو ہے نا اس طرح کسی کے سامنے، اور خاص طور پہ اپنے دوستوں کے سامنے کچکول نہیں وہ کرتے پھیلاتے. چائنا ہے، جب سے ہمارا چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے اور اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ، ہم ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں. جی اور حالانکہ ہماری ان کے ساتھ جو شروع میں ہماری ایک جو اسپرٹ آف اوور پارٹنرشپ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اس بالکل. انویسٹمنٹ سے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے. جی بالکل. الٹا ہم ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ان سے ایڈ مانگ رہے ہیں، لون مانگ رہے ہیں، جی اپنے فورن ریزروز کو اسٹور اپ کرنے کے لیے ان سے سیف ڈپازٹس مانگ رہے ہیں. یو اے وغیرہ ہو گیا. دیکھیں اس وقت یو اے آپ کو قرضے دے رہا ہے یا ڈپازٹس آپ کے پاس رکھ رہا ہے، دوسری جی طرف انڈیا میں وہ بلینز آف US ڈالر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایون کچھ اماراتی بزنس مین اب جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر وہ بالکل. انویسٹمنٹس کا سوچ رہے ہیں، انفراسٹرکچر ٹورزم کے اندر وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ہمارا جو کشمیر ہے پاکستان کے پاس، اس میں کیوں یہ اپرچونٹیز ہم نہیں ایکسپلور کر پاتے؟ اماراتی بزنس مین یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی ہم نے نہیں دیا. جی ہماری پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہے، ہم نے بزنس یہاں پروموٹ ہی نہیں کرنا. ہماری پرائیورٹیز تو ہے کہ بھائی یہاں پہ کس طرح پاور سٹرگل کی جائے، کس بالکل. طرح ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرے بالکل. اپنا کام چھوڑ کے. یہ چیزیں ہماری پرائیورٹی میں. آپ نے افغانستان، ایران وغیرہ کی مثال دی، وہ جی ہمارے مقابلے میں چھوٹے ملک ہیں، چھوٹی آبادی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی بلکہ افغانستان تو ایک جنگ زدہ ملک ہے، پچھلے 40-50 سالوں سے وہ جنگ میں، جی لیکن یہاں پہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ خراب ہے. انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے. ایران نے تو یہ کیا ہوا کہ ایران نے اوور دا ایئرز اپنی اکانومی کو سینکشن پروف کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے جو اس نے سپلائی چینز ہے اس کو بڑا انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. ہر چیز خود ہی وہ کرتا ہے. آئل اینڈ گیس بھی اس کے پاس اپنی ہے، پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ خود ہی پروڈیوس کرتا ہے. جو کچھ ٹریڈ ہے وہ رشیا کے ساتھ کر رہا ہے، ویٹ وغیرہ اور وہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہے. لیکن انہوں نے اپنا اکانومی کو انسولیٹ کیا ہوا ہے فرام سینکشنز، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سینکشنز دے ول ناٹ گو اوے اینی ٹائم سون، اور یہ رہیں گی، کافی عرصے تک رہیں گی. کیونکہ جو ان کے ایمبیشنز ہیں آف بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور، اور جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ان کی سلامتی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہ ایمبیشن اپروو کرنا، وہ ایمبیشن انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس وقت ہم ایک سمجھ سکتے ہیں کہ سک مین آف ساؤتھ ایشیا بن رہے ہیں. اکانومی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے یا کہ ایک طرف آپ کے جو نیبرز ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا وغیرہ. بنگلہ دیش کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جی ڈی پی ان کی 450 بلین US ڈالر تک پہنچ گئی ہے. ہماری 350 بلین US ڈالر ہے. ان کا گروتھ ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے؟ ان کے فورن ریزروز 35 بلین US ڈالر ہیں. آپ کے 3 بلین US ڈالر، 10 ٹائمز ان کے آپ سے فورن ریزروز زیادہ ہے. انڈیا کے بالکل. کوئی 550 بلین US ڈالر ہے. تو ان ملکوں کے ساتھ ہم نے تو میرے خیال سے ابھی جو ہم نے اگر موازنہ کریں تو ہم ان چیزوں کا موازنہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ انڈیا کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں اور ہمارے پاس کتنے ایٹم بم ہیں، یا انڈیا کی فوج نمبر 1 ہے یا ہماری فوج نمبر 1 ہے. وہ بحثیں تو میرے خیال سے ابھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ مجھے کچھ فرق پڑتا ہے. مجھے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مہینے میری اتنی تنخواہ ہے، مہینے کے آخر میں میرے پاس اس میں بچتا کیا ہے، یا زبردست. جناب میں اپنے گھر کے اخراجات یا میں اپنے بچوں کی فیسیں یا میں میڈیکل بلز، میں یہ چیزیں پوری کر پاؤں. تو اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر میں نمبر 1 ہوں.
ورنہ تو اگر یہ نہیں ہو رہی, مجھے اس بحث میں جانے ہی نہیں ہے کہ کون نمبر 1 ہے, کون نمبر 2 ہے, کون نمبر 3 ہے. ایسن مطلب ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ, اور یہ بات مجھے آپ کی بہت پسند آئی کہ واقعی اگر ہم اس ریس سے نکل آئے کہ یار ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کے پاس 596 بلین $, سعودی عربیہ کے بعد پانچویں بڑے ریزروائر جی ہندوستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی بہت ساری چیزیں. آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی سر, یہاں پہ آپ کے اسلام آباد, لاہور, کراچی میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے, تو کشمیر اور گلگت بلتستان تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے, کمیونیکیشن سسٹم کا کیا حال ہے, باقی اور کیا مسائل ہیں, تو کوئی جائے گا. ابھی تک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انگریز نے اسلام آباد کے اندر جو ریلوے لائن مرگلہ میں چھوڑی ہوئی ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ کشمیر تک جائے گی. انڈین ریلوے جو ہے کنیکٹیویٹی جموں اور پتہ نہیں کہاں تک, لداخ تک وہ کر چکے ہیں, ایئرپورٹ تک وہ بنا چکے ہیں جس پہ انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہے سری نگر ٹو شارجہ اور دبئی کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف سر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں, ہماری جیسی قوم نہیں اور ہمارے جیسا ملک نہیں ہے. لیکن یہ ایک الوژن والی دنیا میں ہم رہتے ہیں, اس سے ہم نکل پائیں گے یا اسی طریقے سے ہم نے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپایا ہوگا اور ہم کہیں بس جی سب کچھ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے ہمیں بحیثیت قوم ہمیں یا تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں IMF آئینہ دکھا رہا ہے, ہم کیونکہ ایک اپنے آپ کو تو آئینہ نہیں دکھا سکتے, تو ہمیں میرے خیال سے IMF اس وقت ایک, میں سمجھتا ہوں پروگرام ان کا بہت سخت ہے اور شرائط بڑی سخت ہے, لیکن کچھ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جس میں ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو گریڈ 17 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے بھی اور اپنے فیملی کے بھی ایسٹس ڈکلیئر کریں. تو میں نے اس میری فیوریٹ ڈیمانڈ ہے ایسن میں سے, میں آپ کو سچی بتا دوں, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ یہ تو بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے اور یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں, تو یہ IMF تو میری اور آپ کی تھوڑی سنیں گے. اگر اس طرح کی کچھ اور بھی ڈیمانڈز کیے جائیں اور کچھ اور, بلکہ سب اداروں سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے اثاثے ظاہر کریں, تو میرے خیال سے یہ آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. یہ ملک پہلے بھی انگریزوں نے ٹھیک کیا تھا, تو اگر IMF آ جائے اور اس طرح کے کچھ پالیسی ریفارمز یہاں پر ہمارے اوپر مسلط کر دیں, تو دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو شاید ہمیں تکلیف اس کی محسوس ہو, اور لازمی بات ہے وہ ہو بھی رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سال اسی طرح ہی چلتے رہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے کہ آپ ایک سے پیسے لیں اور دوسرے کو واپس کر دیں, دوسرے سے لو تو تیسرے کو واپس کر دیں. یہ کس طرح ہوتا رہے گا؟ اور آپ دیکھیں فخر, اس وقت آپ کی آبادی جو گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ 22 کروڑ آبادی ہے, لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا, کیونکہ یہ سینسس فراڈ ہے. یہ کم از کم یہ 30 کروڑ کی آبادی ہے. ورلڈ بینک کی یہ پریڈکشن ہے کہ 2040 میں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ کو سرپاس کر جائے گی. staggering 2.2% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, one of the highest in the world. اس وقت یورپ میں یا یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہے, جاپان وغیرہ, یہاں پہ گروتھ ریٹ مائنس میں جا رہی ہے ان کی پاپولیشن. بالکل, ہماری 2.2% اینوئل گروتھ ریٹ ہے, which is staggering high. میرے خیال ہے لیکن شاید واحد چیز ہے, 2-3 بڑی چیزیں. ایک انفلیشن میں ہم سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں, ایک پاپولیشن گروتھ میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں میرے خیال ہم لیڈ کریں دنیا کو, اس کے علاوہ تو شاید اور کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہے. اور کچھ فیس بک گروپس میں یا واٹس ایپ گروپس میں کچھ اور جگہ پہ بھی ہم نمبر 1 ہے, لیکن وہ ایک اور بحث ہے. لیکن باقی جو ہے نا, اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا جو چیزیں میں کہوں کہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف. اور افسوس کی بات ہے, ایز اے ینگسٹر میں I'm very concerned for the future of this country, for my future in this country, for the future of my citizens.